السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخی واقعات اور ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 12۔ خالد نے ان کی پسپائی دیکھی اور یہ بھی دیکھا تھا کہ مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ قریش اپنے کیمپ میں بھی نہ ٹھہرے، اپنا مال و اسباب چھوڑ کر افراتفری کے عالم میں بھاگ گئے۔ یہاں سے جنگ کے بعد کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اور انتقامی جذبے کے تحت قریش کے کیمپ کو لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ فتح اور نصرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ قریش ایسے بوکھلا کے بھاگے کہ انہیں اپنی عورتوں کا بھی خیال نہ رہا۔ وہ پیدل بھاگی جا رہی تھیں، لیکن مسلمانوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ قریش کے گھڑ سواروں کے ایک دستے کا کمانڈر اکرمہ اور دوسرے کا خالد تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنا تھا، مگر جنگ کا پانسا بری طرح پلٹ گیا تھا۔ اکرمہ اور خالد نے پھر بھی اپنے سواروں کو وہیں رکھا جہاں انہیں تیاری کی حالت میں کھڑا کیا گیا تھا۔ خالد کو اس کیفیت میں بھی توقع تھی کہ وہ شکست کو فتح میں بدل دے گا، لیکن جس راستے سے اسے گزرنا تھا وہاں مسلمان تیر انداز تیار کھڑے تھے۔ ان مسلمان تیر اندازوں نے اپنی بلند پوزیشن سے دیکھا کہ قریش بھاگ گئے ہیں اور ان کے ساتھی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی نہ ہٹے۔ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ تیر انداز شور مچاتے ہوئے پہاڑی سے اترنے لگے۔ مال غنیمت، فتح ہماری ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد نے یہ منظر دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے خواب دیکھ رہا ہو۔ وہ یہی چاہتا تھا۔ وہ تیر اندازوں کو دیکھتا رہا۔ جب وہ قریش کے کیمپ میں پہنچ گئے تو اس نے اس پہاڑی عینین پر حملہ کر دیا جہاں پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد انہیں نظر انداز بھی کر سکتا تھا، لیکن ان سے وہ انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کے گھڑ سوار پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے۔ اوپر سے تیر انداز تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اکرمہ نے خالد کو عینین پر حملہ کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے سوار دستے کو وہیں لے گیا اور اس کے گھوڑے ہر طرف سے اوپر چڑھنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چونکہ بنیادی طور پر ایک جنریل تھے، جنگی اور حربی حکمت عملی ان کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ ان کی اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کو احد کی پہاڑی کی طرف واپس جانا پڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید کے دستے کے درمیان ایک چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے۔ یوں انہوں نے مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا کہ وہ محفوظ مقام یعنی احد کی پہاڑی پر چڑھ سکیں۔ حضرت خالد بن ولید
رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے قبل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند فرماتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تعریف کی جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح خالد رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں، کیونکہ ان صلاحیتوں کے حامل مجاہد، جنگجو اور جانباز کی اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ آخر یہی ہوا کہ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا کہ اے لوگو، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد سیدنا خالد رضی اللہ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ یہ صرف ایک خطاب ہی نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ دنیا و ما فیہا کی تمام روحانی و باطنی قوتیں بھی اس سپہ سالار کو عطا کر دی گئی تھیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں میں ان کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے عہد کیا کہ اب ان کی تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں ہی بے نیام رہے گی اور وہ دین کی سربلندی کے لیے ہی جہاد کریں گے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پھر انہوں نے سیف اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جو معرکے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے لڑے ان میں ایک جنگ موتا بھی تھی۔ جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کی قیادت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ عنہ عالم سنبھالیں گے، اور اگر جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ان کی جگہ پرچم اٹھا لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں۔ اور پھر میدان جنگ میں اسی طرح ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بالآخر سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے مسلمان فوج کی قیادت سنبھالی اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو بحفاظت دشمن کے نرغے سے نکال لائے۔ جنگ موتا میں پہلی مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار کے طور پر ابھرے۔ فتح مکہ کے موقع پر کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی ایک لڑاکا دستہ دیا گیا تھا۔ جب مسلمان فوجیں 9 اطراف سے مکہ میں داخل ہوئیں تو 8 اطراف سے تو کفار نے کوئی مزاحمت نہ کی، مگر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستے کی کفار سے شدید جھڑپ ہوئی۔
اس مزاحمت میں کئی کافر مارے گئے۔ اس کے بعد آپ رضوان اللہ علیہم اجمعین فاتحانہ شان سے زرہ پہنے، سر پر فولادی خود رکھے، تلوار تھامے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ صحابہ اکرام نے تعارف کروایا کہ یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی صلاحیتوں، جانبازی، دلیری، خود اعتمادی اور آزاد طبیعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ ان غلطیوں پر کہ جن پر کسی اور صحابی کی سخت سرزنش کی جاتی، سیدنا خالد رضی اللہ عنہ سے درگزر کر لیا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی جھڑپ نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے کفار سے جھڑپ کی تو آپ رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں لڑنے پر مجبور کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو بہت پیار سے ٹال دیا کہ جو ہوا سو ہوا، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کوئی مزید سرزنش نہیں کی گئی۔ اسی طرح ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل ہو گئے کہ جن کے بارے میں شک تھا کہ وہ کافر ہیں یا مسلمان۔ جب اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں کہا گیا، اور جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کے ورثاء کو اس کی دیت یعنی خون بہا بھجوا دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملات کرتے وقت بہت احتیاط سے برتاؤ کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اتنا آزاد، دلیر، شجاع ہو اور اپنی ایک منفرد رائے رکھتا ہو، پھر اس کو یہ اعتماد بھی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ کسی اور کے قابو میں آنے والا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ان سے بہت احتیاط سے برتاؤ کرتے تھے، اور اس دور میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی جنگی کارروائیوں میں بہت حد تک خود مختار تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چونکہ ان کے دوست، رشتہ دار اور ہم عمر بھی تھے، لہٰذا ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بحث مباحثہ ہو جایا کرتا تھا، مگر اس کے باوجود آپس میں ادب، پیار اور محبت بے انتہا تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غزوہ میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ غزوہ حنین کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اس کے موقع پر کہ جب مسلمان ایک کثیر تعداد کے ساتھ آگے بڑھے تو ایک پہاڑی درے میں دشمن نے پہاڑوں کے پیچھے سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ اکرام کے ساتھ بالکل تنہا رہ گئے تھے، تب انہوں نے مسلمانوں کو پکار کر اپنی طرف بلایا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ازسر نو صف بندی کی اور دوبارہ دشمن پر شدید حملہ کیا۔ پھر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بے جگری سے لڑے اور شدید زخمی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے تک آپ کی عیادت فرماتے رہے اور آپ کے لیے دعا بھی فرمائی۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کی مہم میں بھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے شمولیت اختیار کی۔ اس غزوے کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔
تبوک کی مہم کے دوران ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ تبوک سے دومت الجندل شام کا ایک علاقے کی طرف روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس دستے کے ساتھ بھیجا گیا۔ اس ساری مہم کی قیادت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیریز کی روزانہ ایک قسط حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے اور کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔